السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبحان اللہ چینل پر بیان سننے جا رہے ہیں، سن کر اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، اور عمل کی نیت سے سنیں اور سن کر لائک شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدنی علما۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی نسبت پر جڑنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید کرم یہ ہوا کہ تھوڑی دیر دین کی غور و فکر لے کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ کے معصوم فرشتے ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اور جب مل جاتی ہے تو چاروں طرف سے پر بچھا لیتے ہیں اور ایسی محفلوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اللہ عالم الغیب ہے، وہ غیب کی باتوں کو بھی جانتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں کہاں گئے، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا باری تعالیٰ فلاں بستی میں، فلاں محلے میں، فلاں جگہ تیرے بندے تیری حمد و ثنا کر رہے تھے، کہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہ جنت کی طلب کر رہے تھے اور جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ کہ یا باری تعالیٰ دیکھا تو نہیں۔ کیا انہوں نے میرے جہنم کو دیکھا ہے؟ یا باری تعالیٰ دیکھا تو نہیں۔ کہ اگر وہ دیکھ لیتے جنت کو تو اور جنت کی طلب کرتے، اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو اور جہنم کی پناہ مانگتے۔ اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ایسی مجلسوں پہ اللہ کے مغفرت کے وعدے ہیں، اور آج تم باہر کتنی بڑی سے بڑی مجلس میں بیٹھ جاؤ تو اللہ کے اس پہ کوئی وعدے نہیں ہے۔ اللہ کے جو وعدے ہیں وہ ایسی مجلسوں پہ ہیں جن میں اللہ کی بات، اللہ کے نبی کی بات ہوتی ہے۔ ایسی مجلسوں پہ اللہ کے مغفرت کے وعدے ہیں، اور آج کہیں بھی بیٹھ جاؤ تم، کتنی بڑی سے بڑی مجلس ہو، بڑی سے بڑی کتنی بڑی ہو، تو اللہ کے اس پہ مغفرت کے وعدے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایسی مجلس نہ تو دین کے لیے کوئی فائدہ مند ہے، نہ دنیا کے لیے۔ دنیا میں بھی نقصان ہے ایسی مجلسوں میں، اور دین کا بھی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وہ دین کی غور و فکر لے کر بیٹھنے پر، جو دین کی غور و فکر لے کر بیٹھتے ہیں مجلس میں، ان پہ اللہ کے وعدے۔ تو اب ایک شخص آ کر ایسی مجلس میں بیٹھ گیا، مطلب مجلس چل رہی تھی اور آ کر بیٹھ گیا، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ باری تعالیٰ ایک شخص اپنے کسی کام سے جا رہا تھا اور وہ اس مجلس میں بیٹھ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی، کیونکہ یہ جو مجلس ہے نا وہ بہت بابرکت مجلس ہے۔
اگر ہم کہیں جا رہے ہیں اور ایسی مجلس لگ رہی ہے تو اس میں بیٹھنے کے بعد ہماری بھی مغفرت ہو جاتی ہے. تو ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی مجلس میں بیٹھنے والے بنو, غور و فکر لینے والے بنو. آج ہم دین سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ آج ہم کسی کی غور و فکر نہیں لے رہے, گمراہی کی طرف جا رہے. ہمیں جو ہمارے بھائی گمراہی کی طرف جا رہے ہیں انہیں ہمیں سیدھا راستے پہ لانا ہے, راہ راستے. ہم انہیں اگر راہ راستے لانے کی دعوت دیں گے, دین کی دعوت دیں گے, تو وہ تو آئیں گے, ہمارا ایمان اور پکا ہوگا. تو ہمیں گھر گھر جا کے اپنے دوست احباب سے سب سے جب بھی ملو سب سے پہلے تو سلام کرو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پھر مصافحہ کرے. مصافحے کی دعا یہ ہے, یغفر اللہ لنا ولکم اجمعین. تو اس سے جب دو بھائی آپس میں مل رہے اور انہوں نے یہ دعا پڑھ لی, یغفر اللہ لنا ولکم اجمعین, تو ان دونوں کے گناہ اس طرح سے جھڑ جاتے ہیں جیسے ایک درخت سے سوکھے ہوئے پتے جھڑ جاتے ہیں. یعنی ایک درخت سے پتے جھڑ گئے, جیسے سوکھے ہوئے درخت سے پتے جھڑ گئے, اس طرح سے گناہ جھڑ جاتے ہیں. دونوں بھائی جو آپس میں مصافحہ کرتے تھے یہ دعا پڑھتے ہیں. ایک مسلمان بھائی اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جائے اور سلام کرے اور دعا کرے تو دونوں کی مغفرت بھی ہو جاتی ہے. دعا پڑھ لے گا. اب ایسے اکرام بھی آتا ہے. اب اپنے مسلمان بھائی کی ہم مدد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ایک مسلمان بھائی اپنے کسی مسلمان بھائی کی کام میں لگا رہے, اللہ خود اس کی مدد کرتا ہے. اس کی جو دوسرے کے کام میں مدد کرتا ہے. میرے بھائی دوستوں, ہمارا جو مقصد ہے وہ ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لانے والے بن جائے. اللہ کے نیک بندے اللہ کے راستے میں کیسے نکل جائے, کیسے راہ راستے آ جائے. آج ہمارا جو ہے معاملہ دوسری طرف رجحان ہو گیا, دوسری طرف. یعنی کہ ہم سوچتے کیا سوچتے ہم یہ سوچتے میں کما رہا ہوں, میرے بچے کھا نہیں. میرے بھائی دوستوں بزرگوں, اگر ہم کام نہ بھی کریں گے, میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نظام بنا دیتا اس طرح سے, بنا دیتا نا. اگر چلو خدا نہ خواستہ ابھی تمہاری طبیعت خراب ہو جائے, پھر بھی تمہارے گھر کو اللہ چلائے گا, چلائے نہیں چلائے گا. بھائی دوستوں بزرگوں, اللہ کا دینے کا وعدہ ہے. اللہ یہ نہیں کہہ رہا, اللہ کسی اسباب کا محتاج نہیں, اللہ بنا اسباب کے بھی دے رہا ہے. میں کام پہ جا رہا ہوں تو مجھے کھانا کو مل رہا ہے, میں یہ کر رہا ہوں, نہیں. اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں, اللہ قدرت کا ہوں, قدرت سے دیتا آپ نے. اب تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں, کہنے کا مطلب یہ ہے کام بھی کرو اور اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہیں. یہ فرماتے ہیں ہمارے بڑے کہ 27 دن خوب دنیا کماؤ, 3 دن اللہ کے راستے کے لیے کھانے وانے بنو, اور دن میں 8 گھنٹے بیوی کے لیے, 8 گھنٹے کام کے, اور 8 گھنٹے اللہ کے لیے نکالو. 24 گھنٹوں میں ڈیوائڈ
3 में डिवाइड कर लो, 8 घंटे हो जाएंगे। 8 का मार्ट 8 दूनी 16, 8 दिया 24। 24 घंटों का रूटीन ऐसा बना लो कि 3 दिन में वक्त दे सको, बीवी बच्चों में भी, अल्लाह के रास्ते में भी, और काम में। ये नहीं करूँगा कि काम करना बंद कर दो, अल्लाह ताला तुम्हारे घर में ऐसे खाना देगा, नहीं, काम भी करो और अल्लाह का काम भी करो, दोनों काम करो। अब बहुत से क्या कहते हैं, कहते हैं कि अल्लाह ताला हम काम नहीं करने तो अल्लाह ताला देता, वो कुदरत रखता है, वो देगा, लेकिन असबाब भी जरूरी है। अब बहुत से कहते हैं कि हम अगर अल्लाह का रास्ते में चला गया, हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा, कैसे होगा। तो मैं बताता हूँ एक वाक़या। एक शख्स था गांव देहात में। तो मेरे भाई दोस्तों, गांव देहात में एक शख्स था, तो अल्लाह के बंदे अल्लाह की बात लेकर उसका पास गए। तो उस शख्स ने कहा कि मेरी तो खेती भी पक्की भी नहीं। तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला देखने वाला, तुम अल्लाह के रास्ते में चलो। तो वो अल्लाह के रास्ते, उनकी बात सुनकर अल्लाह के रास्ते में निकल गया। देखो, उन्हें अल्लाह पे भरोसा रख, किसी और पे नहीं, अल्लाह पे भरोसा रख। अब अल्लाह के रास्ते में निकल गया तो बारिश का मौसम हो रहा था, बारिश बहुत जोरों की बारिश पड़ी। तो मैं 40 दिन पूरा कर गया, तो उसके खेत में इतना इतना पानी भर गया, पैरों तक, घुटने घुटने तक पानी भर गया। अब जब उसके खेत में घुटने घुटने तक पानी भर गया, तो वो कह रहा कि मैं तो भला जमात में गया था, मेरा तो सारी खेती का नाश हो गया। ये मत देखो वो खेती का नाश हो, तुम ध्यान से सुनना मेरी बात को, गौर से सुनना। अल्लाह ताला कहाँ निज़ाम कैसे बदलता है ना मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों। तो वो शख्स को, जब वो शख्स ने खेत में पैर रखा अपने, तो उसको कुछ महसूस सा हुआ। उसने जो देखा तो मिसवाक, जो आज हम करते हैं, इसके 70 फायदे। मिसवाक, उसके खेत के अंदर मिसवाक पैदा हो गई और मिसवाक का कारोबार करा, जो उसे खेती से मिलने वाला था उससे डबल मुनाफा हुआ। अल्लाह ताला ने कहा दिया, अल्लाह ताला ने उसके जो ने खेती वो रखी थी उससे नहीं, अपनी वो कहते ना गेबी नुसरत, अल्लाह ताला ने अपनी अजगेब से दिया है। आज भी मिसवाक चलती है ना, मिसवाक उसके खेत में पैदा हुई मिसवाक, इसलिए कि वो अल्लाह के रास्ते निकला, अल्लाह के भरोसे निकला, अल्लाह ताला ने उसे बर्बाद नहीं करा और आबाद कर दिया, है ना मेरे भाई दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला अपनी कुदरत से देता है, हमारे लिए असबाब कम होता है नहीं, अपनी कुदरत से देता है अल्लाह ताला। अब देखो, वो उस टाइम जमात में लग जाता तो कितना कमाता, अपने जो उन्होंने खेती कर रखी थी उससे वो इतना कमाता बस, और अल्लाह ताला ने उसको अपने रास्ते में भेज के उससे डबल मुनाफा करवा दिया। ठीक है, अल्लाह ताला कहता तुम मुझे दो, तुम मेरी तरफ 1 कदम चलो, मैं तुम्हारी तरफ 7 कदम चलूंगा। अब तुम अल्लाह के रास्ते में 1 दोगे तो मैं तुम्हें 1 के 70 दूंगा। 10 दुनिया में 70 आखिर, 1 के 70 देगा। आज भी अब बहुत से लोग हैं जो लगे भरोसे काम पे लगे हुए हैं, पूरा वक्त अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं, पूरी जिंदगी अल्लाह के रास्ते में लगा दी। अभी दिल्ली मरकज में जाकर देखो, आज भी वहाँ बहुत से बुजुर्ग मिलेंगे नौवात के तरफ का, जो कि अपने 24 घंटे मरकज की खिदमत में दे देते हैं। तो हमसे तो सिर्फ 8 घंटे मांगे जा रहा है मस्जिद की मेहनत, 8 घंटे अल्लाह के रास्ते में काम भी करो, अल्लाह के रास्ते में। अब 8 घंटे कैसे,
اب فجر کی اذان ہوئی, نماز پڑھنے کے لیے گئے, ٹھیک ہے, مان لیں نماز پڑھنے میں کتنے منٹ لگتا ہے, 15 منٹ, کیا جاتا ہے 15 منٹ. پھر ہم ظہر کی اذان ہو گئی, دکان پہ ہے یا اپنے کسی کام پہ, لنچ ٹائم ہوتا, کھانا کھانا جاؤ گے, نماز پڑھ لو, کھانا کھا لو, کتنے منٹ, 15 منٹ کھانا کھانا میں لگیں گے, اور زیادہ تر 20-25 منٹ نماز میں, 20-25 منٹ, 15 منٹ میں پھر بچے 15 منٹ آرام کر لو. میرے بھائی دوستوں, اثر کا ٹائم ہو جائے, اثر میں زیادہ سے زیادہ 15 منٹ نماز میں. کاؤنٹنگ کرتے نا, 15, 30, 1 گھنٹہ ہو گیا اثر تک. مغرب میں اور عشاء میں آدھا گھنٹہ جوڑ لو, 1 گھنٹہ, 2 گھنٹے ہو گئے, 2 گھنٹے لگتے مسجد میں, تو کام بھی کرو اور اللہ کے راستے میں, اور جہاں بھی کام پہ لگو کہہ کر لگو کہ بھائی صاحب مسلمان ہوں, نماز پڑھنی ہے میرے کو 5 ٹائم کی. کوئی ایسا وہ نہیں ہوگا غیر مسلم بھی, سب کو پتا ہے نماز پڑھنے والا بندہ ہے تو نماز پڑھے گا. دکان ہے تو اپنی دکان کو شٹر ڈاؤن کر کے جاؤ. ارے سعودی عرب کے اندر تو ایسی دکان اذان کا آواز سنتے ایسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ایک شخص سے اذان ہوئی, دکان کھل گئی, گراہک کھڑے ہوئے ہیں دکان پہ اور اذان ہو گئی, گراہکوں کو چھوڑا اور نماز پڑھنے چلے گئے. گراہک وہیں کھڑے ہوئے ملے ان کو, کتنا نماز پڑھا, کیونکہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھنے گیا تو نماز پڑھ کے آئے گا, کوئی روکے گا تمہیں نماز کے لیے. اب تم کہتے میں نماز پڑھنے جاؤں گا, میرا گراہک آ جائے, یہ شیطان کی چال ہوتی ہے. اب تم دیکھو سب سامان دینے میں لگ جاتے ہیں, اس شخص کو اتنا نماز بھی ضائع ہو جاتی ہے, اور وہ ہو سکتا ہے سامان بھی نہ لے کے جاتا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک بندہ جو کہ پورے دن ٹھالی بیٹھا ہوا تھا, جیسے اذان ہوئی کسٹمر آ گئے. لیکن بات دھیان سے سننا میرے بھائی دوستوں, اب وہ شخص آ گیا تو آنے کے بعد دکان پہ اذان ہوئی, میں نماز پڑھنے جاؤں گا تو میرا گراہک چلا جائے گا, صبح تو کوئی گراہک نہیں آئے گا. یہ جو ہوتی ہے نا, یہ شیطان کی چال ہوتی ہے میرے بھائی دوستوں, یہ شیطان کی چال ہوتی ہے. دیکھنا شیطان کیسا پلٹی مارتا, اب بھائی صاحب یہ دکھاؤ, یہ دکھاؤ, یہ دکھاؤ, میں جب تک اس کی نماز ضائع نہیں ہوگی نا, وہ ایسے ہی کہتا رہے دکھاؤ دکھاؤ. پھر لاسٹ میں آकर لگے بھائی صاحب تمہاری دکان ہے, وہ سمجھ نہیں مجھے سی اور چلا گیا. اس کی نماز بھی گئی, گراہک بھی گیا, صبح تو کوئی تھا نہیں. اس سے تو نہیں چلو, وہ نماز پڑھنے چلا جاتا, ہو سکتا ہے وہ سامان لے کے جاتا. پھر اس سے کہتا بھائی میں نماز پڑھ رہا ہوں, 10 منٹ رکو, 15 منٹ رکو, ویٹ کرتا, میں نے وہ سامان لے گیا تو میں نماز بھی ضائع ہوگی. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں, اپنی نماز کو قائم کرنے والے بنے, اول وقت میں پڑھنے والے بنے. اب ایسی ایک واقعہ بتاتا ہوں, اس میں خواتین تھی, وہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتی تھی, 5 ٹائم کی نماز پڑھتی تھی. اس کا ہو گیا انتقال. اب انتقال ہونے کے بعد اس کو دفنا دیا گیا. دفنانے کے بعد اس کے بھائی کے, جو اس کا بھائی تھا, خواب میں دکھائی دیا کہ اس کی قبر میں انگارے جل رہے, اس کی قبر میں انگارے جلتے ہیں. تو اس نے صبح اٹھ کے اپنی امی جان سے معلوم کیا کہ امی جان, میری ایسا بہن کا کون سا عمل تھا جو چھوٹ رہا تھا, ایسا کون سا عمل تھا جو چھوٹ رہا تھا. میرے اس کے سارے عمل پورے تھے, بس ایک اس کے اندر سستی تھی
تو وہ نماز کو قضا کر کے پڑھتی تھی، نماز کو قضا کر کے پڑھتی تھی کہ اس لیے اس پہ وہ عذاب ہو رہا تھا قضا کرنے کا اوپر۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، نماز کو اول وقت میں پڑھنے والے بنو، ہم اول وقت میں نماز پڑھنے والے بنیں گے تو اللہ تعالیٰ میں کامیابی دے گا، نہیں تو نماز کو سکون کے ساتھ ادا کرنے والے بنے۔ یہ وضو جو کرو زبان کی طرح کرو، اور نماز جو پڑھو تو بوڑھے کی طرح پڑھو، جیسے بوڑھے پڑھتے آہستہ 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 سوار کر پڑھنے والے بنو۔ یہ نہیں کہ دیکھو اب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو ایسے پڑھ رہے ہیں اور کوئی ہمیں پیچھے سے دیکھ رہا ہے تو ہم سوار کر پڑھتے ہیں نا، تو یہ مت دیکھو، جب ہم نیت باندھے نا اللہ اکبر کہہ دیا تو یہ سمجھو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایسے نماز پڑھنے والے بنو گے تو تمہاری نماز صحیح ہوگی۔ نماز کا صحیح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، نہیں تو ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور کوئی دیکھ رہا ہے اور ہم اس کے سامنے کام غلط کریں گے مالک کے سامنے تو مالک کو برا لگے گا نا۔ اب ایسی ہماری نماز کا معاملہ ہے، نماز ہم اللہ کے حکم کو پورا کر دیں، اللہ کے کام کو پورا کر دیں، احکام کو پورا کر دیں۔ ہم کام ہی غلط کریں گے تو مزدوری نہیں دے گا مالک، مالک ہمیں مزدوری نہیں دے گا۔ تم کسی کا کام کر رہا ہو مان لو کہ اب اس نے کہا کہ بھائی تجھے 3 اینٹ ادھر کو ایکسٹرا لگانی ہے اور ادھر کو 4 اینٹ کم لگانی ہے، تم 4 اینٹ کی جگہ وہاں 5 اینٹ لگا دو اور وہاں 3 کی جگہ 4 اینٹ لگا دو، تو اس کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ غصہ آئے گا نا۔ وہ کہے گا میں نے بھائی صاحب آپ سے یہ کہا تھا کہ یہاں 3 اینٹ کم لگانی ہے اور یہاں 4 اینٹ ایکسٹرا لگانی، تو تم نے یہاں 4 کی جگہ تو 5 لگا دی اور یہاں 3 کم کرنے کی وجہ 4 اور لگا دی، 3 اور لگا دی، یہ کہے گا نا۔ تو غصہ ہے مزدوری بھی دینے انکار کر دے گا، بھیا مجھے نہیں دے مزدوری تمہاری، تم نے کام سے نہیں کرا میرا، مجھے دوبارہ توڑوانا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نہیں؟ ایسے اللہ کا معاملہ ہے، ہم یہ اللہ کا کام کر رہے ہیں تو ہم نماز کو ایسی جلدی جلدی میں اٹھک بیٹھک کر کے آ گیا تو اللہ تعالیٰ کیا کہ تم نے کام ہی صحیح نہیں کرا تو اللہ تعالیٰ مزدوری کہاں سے دے گا؟ کل قیامت کے دن کالے کپڑے میں لپیٹ کر یہ نماز تمہارے منہ پہ پھینک کے مار دی جائے گی۔ نماز جب تمہارے منہ پر پھینک کے مار دی جائے گی کل قیامت کے دن تو تم کتنا احساس ہوگا نا میرے بھائی بزرگوں۔ تو اس احساس سے بچے، اللہ کے احکام کو پورا کرنے والے بنے۔ ہم اللہ کے احکام کو پورا کرنے والے بنیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا۔ اب دوسری بات، جو بھی عمل کرے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ اب ہم دنیا کو راضی کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ دنیا ایک بری چیز ہے۔ تم ایک واقعہ بتاتا ہوں میرے بھائی دوستوں بزرگوں، دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا ایک لڑکی ہے، ایک خوبصورت لڑکی، دنیا ہے نا ایک خوبصورت لڑکی کی طرح ہے۔ اب ایک چرواہا بکری چرا رہا تھا، جو بکری چرا رہا تھا تو اس کے سامنے ایک لڑکی آئی، اس نے کہا تم اسے شادی کرے گا؟ تو چرواہے نے کہا ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اس کو لے کے مؤذن کے پاس گیا کہ ہمارا نکاح کرا دو۔ تو مؤذن جب نکاح کرنا ہے تو لڑکی کو دیکھ کے مؤذن نے کہا تو کون ہے؟ تو اس سے اچھا تو میں ہوں، میری نوکری اچھی ہے۔ اس نے کہا مجھ سے نہیں آ رہا، وہ چلا گیا مولانا کے پاس
मुअज्जिन ने कहा, मौलाना ने कहा इससे अच्छी नौकरी तो मेरी है, इससे अच्छी नौकरी तो मेरी है, तुम इससे शादी तू जा। अब जब मौलाना के पास पहुंचे तो वो पहुंचे मुअज्जिन और वो चरवाहा था, उसने कहा ये लड़की तो मैं लाया हूँ, मैं निकाह करूँगा। उसने कहा तो सच्चा तो मेरा काम है, मैं शादी करूँगा। वो मौलाना का मैं शादी करूँगा। तो वो सिर्फ एक उसके बाद गए बादशाह के, फैसला करवाता किससे होगी इसकी शादी। फैसला करवाने के लिए गया तो बादशाह ने कहा कि ये सब तो ऐसी है, बादशाह तो मैं हूँ, इससे तो मैं शादी करूँगा, तो तुम उससे शादी कर लो। तो उस लड़की ने ये जवाब दिया कि जो मुझे पहले पकड़ लेगा उससे शादी करूँगी। अब सब भाग लिए उसके पीछे। जो चरवाहा था ना वो बूढ़ा था, वो पहले थक गया। भागते 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 मतलब दुनिया आज तक किसी के हाथ में ना आई, ना आवेगी, ना आई है, ना आवेगी। दुनिया जो है भाग रही है, हम इसके पीछे भागे जा रहे। तो मेरे भाई दोस्तों दुनिया के पीछे ना भागो, दीन के पीछे भागो। दुनिया जो है ना एक कल कयामत के दिन बूढ़ी शक्ल में तुम्हारे पास आएगी, कहेंगे कि जो जो इसके चाहने वाले थे इसके साथ जहन्नम में डाल दो। दुनिया के जो जो चाहने वाले थे उसे दुनिया के साथ जहन्नम में डाल दो, जिसके चाहने वाले। तो दुनिया से हटके दीन का काम करने वाले बनो, दुनिया के पीछे ना भागो। कहते हैं ना कि दुनिया जो है ना एक दलदल है, दलदल। जो भी इसके पास जाएगा इसमें डूब जाएगा, दलदल में। ये दलदल है, दलदल में मेरा भाई दोस्तों जो भी जाता दलदल में डूब ही जाता। दुनिया दलदल की तरह है, जो भी इस दलदल में जाएगा वो डूबेगा। इस दलदल से बाहर निकलने के लिए मेरा भाई दोस्तों को अल्लाह का रास्ता है। अल्लाह के रास्ते की फजाइल मैंने तुम्हें बताया। अब अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए मुझसे डरते हैं कि मैं अल्लाह के रास्ते में चले जाऊंगा तो मेरा फला काम रुक जाएगा, फला काम रुक जाएगा। काम किसी का नहीं रुकता, सबका काम चलते रहते हैं। अब कोई शख्स मर गया तो उसका काम में तो अल्लाह देता, काम में चल रहा नहीं चल रहा भाई। हाँ तुम कुछ पूछ रहे? हाँ ठीक ओके। हाँ तो मेरा भाई दोस्तों बुजुर्गो अल्लाह का रास्ता निकलने वाला बना। अल्लाह का जो रास्ता है वो बहुत बड़ा काम है, साहबा वाला काम है। अब साहबा वाला काम करना तो चाहिए। ये बताते एक सुन्नत अदा करने का 100 शहीदों का सवाब, जो कि काबिल कबूल है। 100 शहीदों का सुन्नत कितनी बड़ी? पानी पीने में 7 सुन्नत है। नंबर 1 बिस्मिल्लाह पढ़ कर पिए। नंबर 2 देख कर पिए। नंबर 3 सर ढक कर पिए। नंबर 4 नंबर 1 बिस्मिल्लाह पढ़ कर पिए। नंबर 2 देख कर पिए। नंबर 3 सर ढक कर पिए। नंबर 4
सीधा हाथ से पिए। नंबर 5 बैठ कर पिए। गड़बड़ हुई। नंबर 1 देख कर पिए। नंबर 2, हाँ बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ मैं। नंबर 1 देख कर पियो। नंबर 2 बिस्मिल्लाह पढ़ कर पियो। नंबर 3 दाएं हाथ से पियो। नंबर 4 सर ढक कर पियो। नंबर 5 बैठ कर पियो। नंबर 6 सीधा हाथ से पियो। नंबर 7 पीकर अल्हम्दुलिल्लाह कहो। 7 हो गए ना पूरे। ये बता रहा था मैं। हाँ, ये उल्टे सीधे तो होते रहते हैं, लेकिन 7 सुन्नत तो ये है ना। और ये 7 सुन्नत अदा करने पे कितना सही होगा? हम 700 सही होगा सवाब। अब खाने में भी 3 सारी सुन्नत है। बैतुल खला में जाने दुआ पढ़ के चले जाओ, सुन्नत है। हर कदम पे सुन्नत है। अगर सुन्नत के साथ काम करेंगे 100 शहीद होगा। और उस वक्त में तो एक शहीद करवाने के बाद सवाब मिलता था एक शहीद का। ना बेटा शहीद करवा दिया, एक शहीद का सवाब मिलता था। अब एक सुन्नत अदा करने पर 100 शहीद होगा सवाब। सुन्नत शरीयत पर रहो। सुन्नत शरीयत पर रहोगे तो कामयाबी पा जाओगे। मैं क्या बता रहा था मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये जो काम है ये सहाबा वाला काम है। सहाबा वाला काम हम करेंगे कामयाबी मिलेगी, और छोड़ देंगे तो अल्लाह का काम तो होता है। अब हम अल्लाह के खजाने में से लेने वाले बने। ये बताते हैं कि अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं आएगी। हम कितनी अल्लाह के खजाने में इतनी मच्छर के पंख के बराबर भी कमी नहीं आएगी। हम कितने मांग लें और हम ना करने के तो अल्लाह खजाना में कोई कमी नहीं आने वाली। अल्लाह खजाना बहुत है, हम करेंगे हमारे फायदे। और सबसे अहम बात जो है ना मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, यह है कि अपने ईमान को बनाकर और बचाकर कैसे ले जाए दुनिया से। एक राय के दाने के बराबर अपने ईमान को बनाकर और बचाकर कैसे ले जाए। राय का दाना जानते हो ना, बिल्कुल छोटा सा होता, बिल्कुल छोटा सा राय का दाना, बिल्कुल छोटा सा। हाँ, वो सरसों बोलते, सरसों। हाँ, गाँव के अंदर सरसों बोलते हुए छोटी सी अंदर रहते राय, जैसे राय का दाना बोलते हैं। तो उसके बराबर ईमान को बनाकर और बचाकर कैसे ले जाए। आज हमारा ईमान बिल्कुल भी नहीं है। मेरा खुद का ईमान इतना नहीं है, राय का दाने के बराबर भी ईमान नहीं है। तुम ईमान को बनाकर और बचाकर कैसे ले जाए। ईमान को बनाना भी बहुत जरूरी है, बचाना भी। ईमान हमारा कैसे खर्च हो जाता, कैसे खर्च हो जाता। हम जा रहे, हमारी नजर पड़ गई, ईमान खार। बहुत मुश्किल है मेरे भाई दोस्तों, दुनिया में ईमान को बचाना बहुत मुश्किल है। तो मैं एक मिसाल बताता हूँ इसी। अब हम जा रहे हैं, गिलास में पानी है, हम तेजी में जाएंगे तो वो बचेगा नहीं, उड़ जाए। और बचेगा क्या? अब उसको कह दिया कि एक कटोरा लिया बादशाह ने और उसके हाथ में दे दिया दूध का कटोरा, कह ले अब तू पूरे बाजार में जा और उस दूध को पचा के ले। बाजार में तो कितनी भीड़ होती है, बेतुकी भीड़ होती है बाजार में। वरना अगर तू बचा के नहीं लाया तो तेरी गर्दन कलम कर दी जाएगी। मेरा भाई दोस्तों ध्यान रखना है सब। अब अपनी जात का खतरा था, दूध को इतनी हिफाजत से लेगा, बचाता मतलब दूध को बचा के बादशाह सामने गया। ऐसे हमें अपने ईमान को बचा के ले जाना, नहीं तो जहन्नम में फेंक दी जाएंगे। ये एक दुनिया जो बाजार की तरह है।
دنیا جو ہے بازار کی طرح ہے میرا بھائی دوستوں بزرگوں. بازار کی طرح اس دنیا سے اپنے ایمان کو رائے کے دانے کے برابر کیسے بچا کر لے جائے یہ بتا رہا ہوں میرے دوست بزرگوں. ہمارا ایمان جو بچے گا نا وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنے سے بچے گا. نظروں کی حفاظت کرنے سے. اب ایک صحابہ کے ٹائم میں صحابہ کیسے تھے دیکھو اعلان ہو گیا عمر فاروق نے کہہ دیا کہ آنا ہے عیسائیت قوم. انہوں نے ایمان صحابہ کو ایمان آزمانے کے لیے ان عورتوں کو لڑکیوں کو کھڑا کر دیا اور صحابہ کو صرف ایک سورت سنائی گئی. ایک سورت قرآن کی صرف ایک پورا قرآن نے سنایا صرف ایک اور ان کو آنے کے لیے کہہ دیا اور اب چل دیا وہاں سے صاحب. تو راستے میں جو ہے نا عیسائیوں نے ان کو ڈگمگانے کے لیے ایمان ڈگمگا جائے ان کا اپنی لڑکیوں کو کھڑا کر دیا اپنی عورتوں کو کھڑا کر دیا. تو صحابہ کو جو سورت سنائی گئی تھی انہوں نے یہ کہا گیا تھا کہ اپنی نگاہ نہیں اٹھا کے دیکھو تو وہ ادھر ناچ رہی ادھر ناچ رہی. تو پھر وہ گزر گئے جا رہے چل رہے سب دیکھ رہی لڑکی یہ انسانی ہیں یا مردے ہیں کون ہیں جو نظر اٹھا کے نہیں دیکھ رہے. تو میرا بھائی دوستوں جب انہوں نے نظر اٹھا کے نہ دیکھا تو ان کے اس عمل سے جتنی بھی عورتیں کھڑی ہوئی دیکھ رہے تھے سب ایمان لے. اس لیے ان کی نظر کی حفاظت کی وجہ سے. اور آج ہماری نظر کیسی ہے ہماری نظر اتنی بری ہے اللہ معاف کرے بہت زیادہ. استغفر ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے میں بازار میں سے مطلب کام سے جا رہا تھا. بازار پڑتا بیچ میں تو اللہ معاف کرے استغفر اللہ ایک نوجوان لڑکی گزر گئی اور کچھ لڑکے بیٹھے بازار جاتی سائڈ میں. تو لڑکے بیٹھے ہیں اس کی اس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں حوث کی نگاہ سے. بڑے دل پہ احساس تھا اس ٹائم. اللہ معاف کرے اپنی نظروں کی حفاظت کرنے والے بنے. اپنی نظروں کی حفاظت کرنے والے بنیں گے میرا بھائی دوستوں بزرگوں کامیابی پا جائے گا. جس نے اپنی نظر کی حفاظت کر لی اس نے اپنے ایمان کی حفاظت کر لی. یہ کہتے پہلے جو ہمارا جو وہ ہوتا نا قلب میں سسراہٹ جو ہوتی ہے نظروں کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو میں ایک مثال بتاتا ہوں. اب ایک پیڑ پہ ایک سیب لگ رہا تھا. دھیان سے سننا میری بات. پیڑ پہ ایک سیب لگ رہا تھا. اب جا رہے تھے اب نظر پڑی کس پہ سیب پہ. کس نے دیکھا نظر نے دیکھا. کس نے دیکھا نظر نے دیکھا. دل میں کیا اسے لوں نظر میں دیکھا دل میں ہوئی اسے لوں. پیڑ چل کر گئے نظر نے دیکھا دل نے چاہا تھا کھاؤں اور پیڑ چل کر گئے.
ہاتھ نے توڑا. ٹھیک ایسا نے دیکھا دل میں وہ کھاؤ پیر چل کر کے ہاتھ میں توڑا, منہ نے کھایا. مالک نے دیکھ لیا, مالک نے پکڑا, مار کس پہ لگی؟ کمر پہ. اسٹارٹ کہاں سے ہوا؟ نظر سے. اب وہ نظر اڑا کر سب کو نہ دیکھتا, دل میں نہ ہفتے کھانے کو اسے, نہ وہ چل کے جاتا, نہ وہ ہاتھ سے توڑتا, نہ مالک سے مارتا. شروعات کہاں سے ہوئی؟ آنکھ سے. تو اس لیے کہتے ہیں میرا بھائی دوست بزرگوں, آنکھ کی حفاظت کرو. ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کریں گے تو اسی طرح سے گناہوں کی طرف جائیں گے. آنکھوں نے دیکھا ہے نا, اور دل نے سوچا, دماغ نے سوچا, دل میں ہوا, مار شریر میں پڑی. اب ایسی معاملہ ہے زبان کا. اب زبان کا معاملہ کیا ہے؟ صبح کو جب پورا شریر زبان سے توبہ استغفار کرتا کہ اگر تو سیدھا رہا, تو سیدھی چل گئی تو ہم سب سیدھے رہیں گے, اور تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے. سمجھ رہے نا بات؟ مذاق میں ڈالو, سمجھو بات کو. میں کہاں جا رہا ہوں, دیکھو تم جا رہے ہو. زبان کا ہم صحیح استعمال کریں گے, صحیح سلامت رہیں گے, اور ہم کسی کو کچھ الٹا کہہ دیں گے, کسی کو غلط کہہ دیں گے تو مار کس پہ پڑے گی؟ شریر پہ پڑے گی نا. تو اس لیے زبان روز صبح کو اٹھ کے اس سے توبہ کرتی ہے کہ زبان تو سیدھی رہ گئی تو ہم سب سیدھے رہیں گے, اب تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کی حفاظت جس نے کر لی, دو چیز کی وجہ ہے, ایک اپنی شرمگاہ کی اور ایک اپنی زبان کی. جتنے غلط استعمال سے بچا لینا تو اس کی جنت کی ذمہ داری لے آئے. جن دو چیز کو غلط استعمال سے بچا لیا, غلط استعمال نہیں کرو گے جنت میں جاؤ. اب میں نے پچھلی بار ہی بتایا تھا نا کہ لایانی باتوں سے پرہیز. یہ لایانی باتیں جو ہوتی ہیں نا زبان سے ہوتی ہیں. پچھلی بار تو ہوا تھا اگست, کیوں بتائیں تو گست بھی کرنا چاہیے. پچھلی بار گست 5 کام مقام پہ رہ کر کرنا چاہیے 5 کام کو, اور ہم 5 کام کو چھوڑ دیں گے تو راستے سے بھٹک جائیں گے. راستے پر آنا ہے, 5 کام کو اپنی زندگی میں لانا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ عنا محمدا ما هو صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. اگر آپ کو پسند آیا ہے تو لائک کرے, شیئر کرے اینڈ کمنٹس کرے, اور سبسکرائب کرے ہمارے یوٹیوب چینل کو, اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہماری نوٹیفیکیشن ملتی رہے سب سے.